الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ اللہم افتح رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قانون شریعت حصہ دوم ہم فقہی احکامات کا بیان پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم تیمم کے فرائض پڑھے کہ تیمم فرض ہونے کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں۔ تیمم ایسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، یعنی کہ زمین جیسی جنس سے تعلق ہو، جو چیز زمین کی جنس سے نہیں، اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ جو چیز آنکھ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ لہذا مٹی، گرد، ریتا، بالو، چونا، سرما، ہرتال، گیرو، گندھک، مردہ سنگ، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق، زمرد وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، اگرچہ ان پر غبار نہ ہو۔ جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ محض شک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو۔ جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں ہو سکتا، اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو، البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں مگر تیمم نہیں کر سکتے۔ یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ راکھ سے تیمم جائز نہیں، جو جلانے کے بعد راکھ بن جاتی ہے اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز ہے، نہیں تو نہیں۔ اگر مٹی میں خاک ملی، اب خاک میں راکھ ملی، اب خاک زیادہ تھی اور راکھ کم تھی تو تیمم جائز ہے، اور اگر راکھ زیادہ ہے اور خاک کم ہے تو پھر تیمم جائز نہیں۔ بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو۔ اگر بھیگی مٹی کا مطلب کہ مٹی اس میں زیادہ ہو اور جو دوسری چیز ہو وہ کم ہو۔ اگر کسی لکڑی یا کپڑے وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے تو اس سے تیمم جائز ہے۔ گچ کی دیوار، یعنی گچ کہتے ہیں چونے یا سیمنٹ کے مسالے سے پلستر کی ہوئی دیوار جو ہوتی ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ یعنی کہ اینٹ جو ہوتی ہے اس سے بھی پکی جو اینٹ ہوتی ہے اس سے تیمم جائز ہے۔ زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائے اس سے تیمم جائز ہے۔ یوں ہی اگر پتھر راکھ ہو جائے اس سے بھی جائز ہے۔ تیمم توڑنے والی چیزیں جس سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ کسی ایسے مقام پر گزرا کہ پانی 1 میل کے اندر تھا، تیمم ٹوٹ گیا، پانی تک پہنچنا ضروری نہیں، البتہ سونے کی حالت میں پانی پر گزرنے سے نہ ٹوٹے گا۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ کسی ایسے مقام سے گزرا جہاں پر ان کے اندر پانی ہے تو تیمم ٹوٹ گیا، پانی تک پہنچنا ضروری، یعنی کہ تیمم ٹوٹ گیا ہے مگر آپ کو پانی تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، مگر آپ کا تیمم ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر وہ سو رہا ہے اور سوتے کی حالت میں گیا ہے وہاں اس جگہ سے گزرا ہے تو پھر تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ مرد نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب
اتنا تندرست ہو گیا کہ نہانا نقصان نہ کرے گا تو تیمم جاتا رہا۔ اتنا پانی ملا کہ اعضائے وضو صرف ایک بار دھو سکتا ہے تو تیمم جاتا رہا، اور اس سے کم تو نہیں۔ اگر اس سے کم پانی ہے تو تیمم نہیں ٹوٹے گا، اگر اس سے زیادہ پانی ہے، ایک بار دھو سکتا ہے، اپنے فرض ادا کر سکتا ہے، تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی غسل کے تیمم کرنے والے کو اتنا پانی ملا کہ غسل کے فرائض کو بھی کافی نہیں تو تیمم نہ گیا، ورنہ تیمم جاتا رہا۔ کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پایا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا اور اب تندرست ہو گیا کہ وضو نقصان نہ کرے گا اور غسل سے ضرور ہوگا تو صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا، غسل کے حق میں باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، ان مسئلے مسائل کو سمجھنا، دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔